عزیزان محترم، آج بحمد اللہ تعالی 10ویں تراویح میں 12.5 پاروں کی تلاوت مکمل ہو گئی۔ 13ویں پارے کے نصف تک ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ سورہ ہود سے آغاز ہوا، یعنی سورہ ہود کے سے ہم نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سے شروع کیا۔ سیدنا ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف، انہی کے ہم قوم تھے۔ یہاں ایک دلچسپ بات کی طرف وضاحت کر دوں، قرآن کریم نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی قوم، یعنی قوم عاد کی طرف کہ ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ یاد رکھیں کہ جب یہاں پر اخاہم ہے تو اکثر مترجمین کا ترجمہ ہے بھائی، جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ ترجمہ فرمایا کہ ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ یہ ایک فرق ہے جس کو صرف اہل عشق سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، توحید کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ان کو بلایا، اور ان تمام جھوٹے خداؤں سے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ان کو منع کیا۔ وہ قوم منکر ہوئی۔ آپ نے قوم سے کہا اے قوم، اگر میں اس کام میں تم سے کسی اجر کا طلب کرتا ہوں تو پھر تم مجھ سے سوال کرو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو رب میرا پروردگار مجھے عطا فرمائے۔ افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں رکھتے کہ ہر انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی لالچ ہوتی ہے؟ تو مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، میں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرستادہ ہوں، پیغمبر ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں، میں اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے تمہیں دعوت حق دے رہا ہوں۔ وہ قوم جنہوں نے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی مسلسل نافرمانی کی، اور پھر اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب بھیجا کہ جو عذاب اکثر آج آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ عذاب یہ ہے کہ اس قوم پر پانی کا برسانا بند کر دیا گیا۔ جب وہ پانی کا برسنا ان پر بند کیا گیا تو ویسے تو بڑا دعویٰ کیا کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے باغات سوکھ گئے، ان کے جو جانور تھے وہ ہلاک ہونے لگے، اور اولاد کی پیدائش بند ہو گئی۔ آپ کے پاس وہ آئے اور کہا کہ اے ہود آپ دعا کریں، تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، پھر اس کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر زبردست برسات برسائے گا اور تمہاری قوت میں زیادہ کرے گا تمہاری جو ہے، اور تم اس قوم میں جو مجرمین ہیں ان کی طرح مت ہو جاؤ، ان سے ظلم کرتے ہوئے روگردانی مت کرو۔ یعنی آپ نے قوم کو توجہ دی۔ معلوم یہ ہوا کہ آج بھی اگر کوئی شخص کشائش چاہے، رحمت چاہے، رزق میں برکت چاہے، تو اس کو استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم دی تھی اور یہی فرمایا تھا کہ اس شخص کے لیے جس کے باغات میں کمی ہو، اولاد کی تنگی ہو، یا کشائش نہ ہو، مال میں کمی ہو، تو یہی فرمایا کہ آپ توبہ کرو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی دعا اسی طریقے سے منقول ہے۔ تو بہرطور آپ نے قوم کو دعوت دی، نہیں مانے، ان پر عذاب آیا، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ آگے چل کر سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر رب العالمین نے فرمایا کہ جناب صالح علیہ السلام جو ہے قوم ثمود پر بھیجے گئے۔ یہ بڑی طاقتور ترین قوم تھی، قوم عاد کی طرح ان کا حال بھی تھا، لیکن یہ اپنے الٹے سیدھے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں مصروف رہے، نبی کی نافرمانی کی، انکار کرتے رہے، اور پھر تندن کہا کہ اے صالح، اگر تم کچھ طاقت رکھتے ہو یا تم سچے ہو تو تم کوئی ہمارے لیے نشانی لاؤ۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا جو حاملہ تھی، اس نے بچہ جنا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کا خیال رکھو، کنویں سے پانی ایک دن یہ پیے گی اور ایک دن تم نے پینا ہے، اور تم حد سے بڑھ جانے والے میں نہ ہو جاؤ۔ مگر انہوں نے زیادتی کی، اور فعقروہا، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی نشانی اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی، اور پھر حال یہ ہوا کہ وہ قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ تو جو بھی قوم جس کو اللہ کریم نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے لیے ایک فرستادہ، اس قوم کا ایک جو نبی ہے وہ اللہ کریم نے بھیجا۔ ہمارے لیے نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر ایک مرتبہ پھر فرمایا، اور وہ لوط علیہ السلام کی قوم جس برائی میں
پہلے گرفتار تھی، اس سے پہلے کبھی نے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اس قوم پر جو ہے مسلسل ان کو بتاتے رہے اور ان کو ٹھیک کی راہ دکھاتے رہے، لیکن نہ مانے۔ اب بالآخر اللہ کریم نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ وہ جس طرح جو ہے جب صبح ہوئی تو گویا کہ کبھی صبح ہوئی نہیں تھی، اور وہ اسی طریقے سے ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی برسات کی گئی اور ان کو آسمان کا بلند کر کے بستی کو اٹھا دیا گیا۔ صاحبان دی وقار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں۔ پھر سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی رب العالمین فرماتا ہے، جو کہ مدین کی طرف جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کے پرستش لائق نہیں ہے، اور تم ناپ تول میں کمی مت کرو۔ میزان یا جو مکیال جو بھی ہے، یعنی بعض اوقات ناپ کے دیتے ہیں، بعض اوقات وزن کر کے دیتے ہیں، تم مت کرو۔ اس قوم نے انکار کیا، بالآخر اس قوم کو بھی اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، جیسے کہ پچھلی تمام اقوام کو جو نافرمان تھیں ان کے ساتھ اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا تھا۔ صاحبان دی وقار، آگے چل کر پھر سورہ یوسف کا جب آغاز ہوتا ہے تو سورہ یوسف کو قرآن کریم فرقان حمید نے بہترین قصہ قرار دیا ہے، اور یہ سورہ یوسف حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کر کے یہ بتایا کہ آپ اگر دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے اگرچہ خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کو والد گرامی نے کہا تم اپنے بھائیوں کو مت بتانا، بھائیوں نے سازش کی اور پھر آپ کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے آپ کو گزرتے ہوئے مسافروں نے جو تاجر تھے انہوں نے لیا، بازار میں بیچا، اور پھر کتنی مشکل زندگی آپ کی گزری کہ بھائیوں کی سازش کا شکار ہوئے، اور غیابت الجب یعنی اندھے کنویں کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے تاجروں نے آپ کو نکالا، پھر بازار میں آپ بیچ دیے گئے، آپ کو بہت سستے داموں بیچ دیا گیا، اور پھر آپ کو جو خریدا تو وہ عزیز مصر نے اور اپنے گھر میں رکھ چھوڑا، اور پھر جب آپ جوانی کی حد کو پہنچے تو عزیز مصر کی جو خاتون تھی وہ ان کا دل لبھانے لگی اور غلط کام کی طرف مائل کرنے لگی، اور پھر آپ نے اس سے انکار کیا، اور پھر الزام بھی آپ پہ دھرا گیا، اور بالآخر آپ کو جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تو ایک مشکل ترین زندگی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ چونکہ مکی صورت ہے، یہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر جو مشکلات ہیں تو ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی یہ مشکلات رکھی تھی، یہ احسن القصص ہے جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ پھر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، پھر وہاں سے کچھ تبدیلی آتی ہے، اور وہ دو آپ کے ساتھ ہی دو اور قیدی بھی ڈالے گئے، انہوں نے اپنا خواب بتایا، آپ نے ان کی تعبیر ان کی بتا دی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ ایک کو سولی لٹکایا جائے گا اور دوسرا بادشاہ کے دربار میں مقرر ہوگا، اور جو ہے اس کو مشروب جو ہے وہ پلائے گا، جو بھی مشروب ہوگا وہ پلائے گا۔ تو پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہاں پر ایک کام کیا اور ان کو کہا کہ تم جن خداؤں کو پوچھتے ہو، اتنے سارے خدا، اس سے بہتر نہیں کہ تم ایک خدا کی پرستش کرو جو وحدہ لا شریک ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو مانا۔ بہرطور جب ان کی آزادی ہوئی تو آزاد ہوتے ہوئے وعدہ لیا تھا کہ ہم جائیں گے اور آپ کے بارے میں بات کریں گے بادشاہ سے، جس کو سولی دی گئی وہ تو گیا، لیکن جو دوسرا تھا وہ مقرب ہو گیا اور بھول گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر جب اپنے درباریوں سے پوچھی، کہنے لگے یہ تو ایسے ہی جو ہے آپ کی پریشان خیالی ہے، اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر اس شخص کو یاد آیا کہ جب ہم قیدی تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتائی، تو اس نے کہا کہ اگر اجازت دیں تو میں قید خانے جاؤں اور یوسف جو قید ہیں ان سے جا کر جو ہے میں خواب کی تعبیر پوچھوں اور آپ کو بتاؤں۔ جب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آتا ہے اور خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہے، تو بظاہر تو آج جو دورہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا اختلاف کر سکتے ہیں، اتنا ہی کریں جتنا آپ کا حق ہے۔ تو آپ یوسف علیہ السلام سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جس کو خواب کی تعبیر بتائی، اس نے وعدہ کیا کہ جا کر میں آپ کے بارے میں بات کروں، بھول گیا، اور جب وہ آتا ہے تو یوسف ایھا صدیق کہتا ہے کہ اے سچے صدیق۔ اب تو آپ یہ نہیں کہتے کہ تم اب پوچھنے کے لیے آ گئے خواب کی تعبیر، تم تو بھول گئے مجھے۔ آپ نے کوئی تان نہیں کیا، کوئی طنز نہیں کیا۔ یہ تان و تشنا یہ اوروں کا کام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سیدنا یوسف علیہ السلام نے کوئی تان نہیں کیا، خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی،
اور تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی. فرمایا کہ تم جب جاؤ گے تو تم پہلے 7 سال تک خوب جو ہے پیداوار ہوگی تو تم اناج کو اس کو جب اس سے کٹائی کر لینا تو اس کو نکالنا نہیں، اور اسی طرح بالیوں میں رکھ چھوڑنا، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرنا. بقیہ 7 سال قحط سالی کے ہوں گے اور اس میں وہی جو بچا ہوا ہوگا استعمال ہوگا. یعنی آپ نے مستقبل میں پیش آمدہ، جس کو ہم لوگ آج کل کہتے ہیں رسک مینجمنٹ یا رسک میٹیگیشن ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آپ نے مستقبل میں پیش آمدہ خطرات کی تدبیر بھی بتائی اور بتایا کہ نبی صرف جو ہے وہ تعبیر نہیں بتاتا، تدبیر بھی بتاتا ہے. نبی جو ہے حل بھی بتاتا ہے. تو حل آپ نے بتایا، اور اگلے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے اس پہ تم بچا رکھو، اور پھر 8واں سال دوبارہ جب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین میوہ برسائے گا اور بارشیں ہوں گی اور اس طرح فصل دوبارہ تیار ہو جائے گی. تو پھر یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جب معلوم ہوا، پھر یوسف علیہ السلام کو کہا گیا باہر آ جائیں. کہا میں ایسے نہیں آؤں گا باہر، اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ اس معاملے کا فیصلہ نہ کیا جائے. جب وہ خاتون کے پاس وہ مسئلہ دوبارہ گیا تو اس نے اقرار کیا کہ میں غلطی پر تھی، اور یوسف علیہ السلام جو ہیں بالکل ٹھیک تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ مشکل حالات میں اپنا کام کیے جانا، قید کے اندر بھی تب بھی تبلیغ کو نہیں چھوڑنا، دین کی باتیں کرتے رہنا اور لوگوں کو حق اور سچ کے راستے کی طرف بلانا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کام کیا. اور جب آپ جو ہے بالکل بری ذمہ اور مکمل طور پہ بری ہو کر جب باہر نکلے تو پھر آپ کو عزیز مصر نے اپنے خزانے کا نگران بنانا چاہا. تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے خود فرمایا کہ تم مجھے جو ہے وہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دو. انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں. تو عزیزان محترم، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ مختصر عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب اس کے مالک بنا دیے گئے، قحط سالی ہو گئی، تو آپ ہی کے بھائیوں کو جو ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، جو کہ جن کی آنکھیں چلی گئی تھی، بھائیوں کو بھیجا. وہ لینے کے لیے آئے، سودا وہ جو ہے اسباب لینے کے لیے آئے، یعنی اناج لینے کے لیے آئے. جب اناج لینے کے لیے آئے تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو گے. اب ان کے ہی جو پیسہ تھا وہ واپس ان کے ہی رکھوا دیا گیا اور کہا تم جاؤ، اب تم سارے بھائیوں کے ساتھ آنا اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں سب کو لے کر آنا. جب گئے تو وہاں مسئلہ پھر وہی آ گیا کہ جناب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو، جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی چھوٹے بھائی ہیں، ان کو ساتھ بھیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو پہلے گڑبڑ کر رکھی تھی، اب تم اس کو بھیجتے ہو، مجھے خدشہ ہے کہ یہ بھی نہ ہو کہا کہ ہم اسوہ ہیں، ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ان کے قریبی ہیں اور ہم ان کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے. جب آئے یوسف علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کیا اور بنیامین علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت بنیامین رضی اللہ عنہ کو جو ہے اپنے پاس جو ہے وہ ایک بہانے سے رکھ لیا، اور باقی وہ کہا کہ اب جاؤ اور جا کر جو ہے تم اپنے بھائیوں کو اور اپنے ابا وغیرہ سب کو لے کر آؤ. بہرحال مختصر یہ کہ جب صورتحال یہ ہوئی، جب یہ اس طرح کا معاملہ ہوا، بالآخر جب جا کر یہ ساری باتیں بتائیں اور سارا کچھ کیا، تو انہوں نے بھائیوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اس کا بھائی بھی ایسے ہی پہلے تھا. یوسف علیہ السلام کو جو ہے بڑی یعنی وہ ہوا، آپ نے فرمایا تم لوگ واقعی شر المکانہ، تم بہت ہی شرارتی ہو، یعنی سمجھ لو بہت شریر ہو تم لوگ. تو پھر وہ پہچان گئے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا میں تمہارا بھائی ہوں. انہوں نے معذرت کی، پھر کہا جاؤ ابا کو لے کر آؤ، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ آپ جو ہے میری قمیض لے جائیے، اور جب یہ قمیض آپ لے کر جائیں گے میرے والد کے یا یعقوب علیہ السلام کے جو ہے آنکھوں پہ ڈالیں گے تو میری والد کی آنکھیں جو ہے صحیح ہو جائیں گی. تو جب یہ لے کر چلے، ادھر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو سن رہا ہوں. تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے ابا آپ تو ابھی تک پرانی وابستگی میں ہیں. یہاں پر بھی اکثر مترجمین دھوکہ کھا گئے اور یہ ترجمہ کر دیا کہ آپ پرانی گمراہی میں ہیں. باپ اپنے بیٹے کی یاد میں عشق میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور نبی تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس طرح کے ترجمے جو ہے دین کو خراب کرنے والے ہیں. یوسف علیہ السلام کے لیے کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، پھر جب ان کے بھائی پہنچے انہوں نے قمیص وہاں رکھی اور کہا وہ تو عزیز مصر ہمارا بھائی یوسف ہے. پھر سب گئے اور جا کر پھر والدہ ان کو جگہ دی، اور پھر تمام بھائیوں نے
آپ کو سجدہ کیا تو وہ جو خواب دیکھا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس کی تعبیر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی مشکل گھڑیوں سے نکل کر اور اس قدر پریشانی کا شکار ہو کر اور اپنے بھائیوں کے ظلم و سازش کا شکار ہو کر یوسف علیہ السلام کو ہم نے بادشاہ بنا دیا، اور ان کو اور جو ہے وہ وقار عطا فرمایا کہ ان کے والدین نے اور خود جناب ان کے جو بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے، فقط یہ ہے کہ اگر بندہ اس پر اعتبار کرے، اس پر بھروسہ کرے، اس کو مانے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں محبوب جو ہم تمہیں وہی فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔